السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میری دوسری کہانیوں کی طرح آپ کو میری یہ کہانی بھی ضرور پسند آئے گی۔ ہمیں پاکستان جانا ہے، زیغم نے اچانک آفس سے جلدی آ کر اسے پیکنگ کرنے کا کہا۔ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی چھٹیاں ملی ہیں مجھے، وہ اس سے نظریں چرا کر بات کر رہا تھا۔ کیسے کہہ دیتا کہ اس کے جان سے پیارے بابا اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ وہ ابھی کچھ دن پہلے تو بہتر ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے اس ٹیسٹ دینے سے منع کیا تھا۔ وہ تو خود اپنے آنسو بڑی مشکل سے چھپا رہا تھا۔ اس سے ماہا کو الجھا سا لگا تھا، لیکن وہ اسے ابھی اتنی بے تکلف نہیں ہوئی تھی کہ اس سے اس کی پریشانی کا سبب پوچھتی۔ وہ جلدی سے اپنی پیکنگ کرنے میں مصروف ہو گئی، کیونکہ انہیں فوراً نکلنا تھا۔ دھماکہ ہی تو تھا، اس کے لیے اس کے پیارے بابا نہیں رہے تھے۔ وہ لپٹ کے رو رہی تھی۔ اس کے بابا اس کی جان تھے۔ جنازہ اٹھانے کے لیے آدمی آئے، اس کو کسی نے پکڑ کر کھڑا کیا تھا۔ اچانک اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ لوگوں کے بیچ کھڑی دھڑام سے گری تھی۔ ایک دم شور اٹھا، ماہا کو سنبھالو، وہ گر گئی ہے۔ زیغم تیزی سے آگے بڑھا تھا۔ باقی سب گھر کی پریشانی میں تھے۔ وہ اکیلا ہاسپٹل میں ماہا کے ساتھ تھا۔ آپ کی وائف ہے؟ ڈاکٹر نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ جی ڈاکٹر، شی از مائی وائف۔ کیسی ہیں وہ؟ پریشانی اس کے چہرے پہ واضح تھی۔ وہ ٹھیک ہے، ابھی بے ہوش ہے، پر سوری سر، آپ کی وائف کا مس کیریج ہوا ہے۔ ان کی اسٹریس کی وجہ سے سروائیو نہیں کر پائے اور ان کا بچہ اب اس دنیا میں نہیں۔ ان کو ابھی فل بیڈ ریسٹ کروائیں۔ بیسٹ لک فار نیکسٹ ٹائم، یہ تو اللہ کے کام ہیں۔ ڈاکٹر اس کا کندھا تھپا کر اسے تسلی دے رہے تھے۔ ڈاکٹر پلیز، میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے۔ ڈاکٹر مڑنے لگی تھی جب اس نے روکا۔ ڈاکٹر پلیز میری وائف سے اس بات کا ذکر مت کریے گا، اسے نہیں پتہ تھا۔ ابھی میں نہیں چاہتا وہ اسٹریس لیں۔ اوکے، ایز یو وش۔ 3 دن بعد اسے ہوش آیا تھا۔ وہ ہاسپٹل کے بیڈ پہ تھی۔ اس نے نظریں گھما کر ارد گرد کا جائزہ لیا۔ زیغم زیوار سے سر ٹکا کر بیٹھا تھا۔ آہستہ ہوش بحال ہو رہے تھے اس کے۔ بابا سسکی نکلی اس کی۔ زیغم تیزی سے اس کے پاس آیا۔ وہ بیڈ سے اترنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اوہو نہیں، زیغم نے اسے بیڈ پر بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا۔ بابا، وہ پھوٹ کے رو دی۔ زیغم اس کے بالکل سامنے بیڈ پہ بیٹھ گیا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بھی جاری تھے۔ زیغم، مجھے میرے بابا کے پاس جانا ہے۔ اس کی ہچکی بندھی تھی۔ زیغم نے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ زیغم میرے بابا لا دو۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ بے ساختہ زیغم نے اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ پھوٹ کے رو دی تھی۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی تو رو رہا تھا۔ ماموں اس کے بھی تو سب کچھ تھے۔ زیغم نے اسے اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا، ایک دم سے جیسے کسی بہت ہی اپنے جیسے آغوش میں بھرا ہو۔ ایسا ہی احساس ہوا تھا ماں کو، دل بے قرار کو جیسے تسکین ملی ہو۔ وہ اسے چپ کراتے ہوئے آہستہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیر رہا تھا۔ کتنا سکون تھا، اس سے الگ ہونے سے دل ڈر رہا تھا۔ ماں کا وجود جو بے تحاشا رونے پہ مسلسل ہل رہا تھا، اب ساکن سا ہو گیا تھا۔ کتنی عجیب بات تھی، آج وہ خود کو زیغم سے الگ نہیں کر رہی تھی۔ ایک دم خاموشی ہو گئی تھی۔ سنائی دے رہی تھی تو زیغم کی بے ترتیب دھڑکن۔ ماہا نے پہل کی، وہ آہستہ سے تھوڑا پیچھے ہوئی۔ زیغم کو جیسے سمجھ آ گئی تھی، وہ بھی پیچھے ہوا۔ میں ڈاکٹر سے ڈسچارج کا پوچھ کے آتا ہوں۔ وہ اس سے نظریں چراتا ہوا باہر نکل گیا۔ گھر جا کر ماہا ہر وقت اپنے کمرے میں بند تھی، یا روتی رہتی تھی
گھر کے ہر فرد کا یہی حال تھا۔ زارا اور سائرہ، اسد اور اشر کی مما صبا کو سنبھالے رہتی تھی۔ آج 10 دن گزر چکے تھے۔ مما مجھے جانا ہے کل۔ وہ زارا کی گود میں سر رکھ کے لیٹا ہوا تھا۔ زارا نے جھک کے زیگم کے ماتھے کو چوما تو اس کے آنسو زیگم کے گھال بھگو گئے۔ مما، وہ ایک دم سے سیدھا ہوا اور زارا کو زور سے گلے سے لگا لیا۔ محاذ سارا دن نیند کی گولیوں کے اثر میں رہتی تھی۔ زیگم نے اسے بتانے سے منع کیا تھا، وہ ویسے بھی ابھی تک اس صدمے سے نہیں نکلی تھی۔ زیگم چپ چاپ دبئی چلا گیا۔ شام بہت بوجھل سی تھی۔ دل آج اتنے دن بعد کمرے سے باہر جانے کو کیا۔ اس کی آنکھ ابھی ہی کھلی تھی۔ اٹھ کے باہر آئی تو وہی خاموشی تھی، کاٹ کھانے والی۔ درد سے بھری آہ بابا، ایک آہ نکلی۔ اب آنسو خشک ہو گئے تھے۔ وہ مما کے کمرے میں آئی تو وہ نماز سے فارغ ہوئی تھی۔ وہ ان کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گئی۔ نکاہت اور کمزوری سے محسوس ہو رہی تھی۔ صبا اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ زیگم چلا گیا ہے پرسوں، زارا نے مدھم سی آواز میں کہا۔ ایک دم سے دل ڈوبا تھا مہا کا۔ وہ اسے احساس کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ کیوں بے ساختہ اس کے من سے نکلا بیٹا، اسے جانا تھا نا، جاب ہے اس کی وہاں۔ پتہ نہیں کیوں اداسی سی پھیل گئی تھی اس کے اندر۔ اس بات کو سن کے وہ اس کے ساتھ نہیں لے کر گیا، لے کر جاتا بھی کیوں؟ اب کون سا مجھے اور اسے مجبور کرنے والے بابا ہے یہاں، اور میں اسے کتنا تنگ کر رکھا تھا وہاں۔ اسے وہ نفرت محسوس کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ کہاں گئی جب سے مما نے بتایا اس کے جانے کا، تب سے لے کر اب تک وہ بے ارادہ زیگم کو سوچے جا رہی تھی۔ زیگم کو ہی جا رہی تھی۔ بہت بار ذہن کو جھٹک کے کہیں اور لگانے کی کوشش کی، پر نہیں۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کا چہرہ سامنے آ رہا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ چڑھ کر سونے کی تیاری کرنے لگی۔ بیڈ پر بار بار کروٹ بدلنے کے بعد آخر اسے نیند آ ہی گئی۔ بابا بابا، اس سے پیٹھ موڑے آگے کی طرف جا رہے تھے۔ وہ ان کے پیچھے ان کو پکارتی ہوئی انہیں رکنے کا کہہ رہی تھی، لیکن وہ اس کی بات ہی نہیں سن رہے تھے۔ سامنے سے زیگم آ رہا تھا۔ بابا نے آگے بڑھ کے زیگم کو گلے لگا لیا۔ وہ دور ہی کھڑی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی، بابا کا کندھا پکڑ کر اس نے اپنی طرف موڑا اور ان کے سینے سے لگ گئی۔ بابا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ پلیز گھر واپس آ جائیں۔ اب وہ ان کے سینے سے لگ کے روتی ہوئی ان کو کہہ رہی تھی۔ بابا کچھ تو بولے، بول کیوں نہیں رہے؟ اس نے اوپر من کیا، وہ زیگم تھا۔ وہ ایک دم پیچھے ہوئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ زیگم سے نظر ہٹا کے اس نے ارد گرد دیکھا، بابا بہت دور کھڑے مسکرا رہے تھے۔ ایک دم اس کی آنکھ کھلی، اسے پسینہ آیا ہوا تھا اور گلا خشک تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے پانی اٹھا کر پیا۔ اس کا دل ابھی تک تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کیوں بے خیالی میں وہ اس خواب کو بار بار سوچ رہی تھی۔ آج بابا کو گئے 15 دن ہو گئے تھے، جس میں پہلی دفعہ وہ اسے خواب میں نظر آئے۔ مہا کیوں پریشان ہو؟ صبح صبح سے اسے نوٹ کر رہی تھی۔ اس نے اپنا خواب مما کو سنا دیا۔ تمہارے بابا چاہتے تھے کہ تم زیگم سے محبت کرو، بلکہ ویسی جیسی ان سے کرتی تھی، بے لوث، شدید، اور ان کے غم کو بھلا دو۔ تمہیں پتہ ہے نا زیگم ان کو کتنا پیارا تھا۔ صبا نے اس کا ماتھا چوما۔ اچانک اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب سی ہوئی۔ وہ پریشانی سے وہاں سے نکل کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کیا تھی وہ؟ کیوں اس کو اتنا یاد آتی تھی؟ گھر تو کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ وہ رہا ہی کتنا، صرف 1 ماہ، جس میں 10 دن تو وہ لڑتی رہی، 10 دن بیمار اور 10 دن بعد بس چپ چاپ، پر وہ اس کی ہر جگہ نظر آتی تھی۔ اس کا دل شدت سے کرتا تھا وہ
پاس ہوتی۔ بیڈ پہ لیٹا ہوا وہ چھت کو گھور رہا تھا۔ اس کا لمس یاد آ رہا تھا جب لاسٹ ٹائم ہاسپٹل میں وہ اس کے سینے سے لگی تھی۔ دل اتھل پتھل ہو رہا تھا۔ اسے آئے ہوئے آج مہینہ ہو گیا تھا۔ وہ تو شدید نفرت کرتی ہے مجھ سے، ایسی نفرت جس کی آگ کو شاید میں بجھا ہی نہ سکتا۔ اس نے اپنے دل کو سرسرش کیا جو بے تحاشا چاہنے لگا تھا اسے، ظالم کو، اور آج اس کے دل نے تسلیم کر لیا اسے شدید محبت ہے۔ وہ احساسات جو اسے عجیب لگتے تھے اب ان کا مفہوم سمجھ آنے لگا تھا۔ سب لوگوں کی زندگی اپنے معمول پہ آ گئی تھی، ایک وہ ہی تھی جو بے چین تھی۔ ہر وقت کسی نہ کسی بات بیگم کی یاد آ جاتی تھی، اگر وہ تھوڑا سا بھولتی تو کوئی اور ذکر کر دیتا۔ دل کی دھڑکن تیز سی ہو جاتی جب کوئی اسے بیگم کے حوالے سے چھیڑتا۔ رات کو گھنٹوں وہ اپنی کھوئی ہوئی نفرت کو ڈھونڈتی جس کو اس نے سالوں سینچا تھا اپنے دل میں۔ وہ ملتی ہی نہیں تھی، البتہ اس کو سوچتے ہی دل دھڑکنے لگتا تھا اور گال لال ہو جاتے۔ ایسا کیوں لگنے لگا تھا؟ وہ برسوں سے بیگم کو چاہتی ہے، شاید واقعی اس نے اپنی سو کولڈ نفرت کے پیچھے اس سے عشق کیا تھا۔ ہر وقت اس کا سوچنا، ہر لمحہ اسے ہرانے، اسے گرانے کا، اس کی وجہ سے اپنا حلیہ تک بدل ڈالا۔ دراصل وہ یہ سب اس کی نظروں میں رہنے کو کرتی تھی، نفرت کی اس نقلی اسٹیکر کے پیچھے جس میں ٹائٹو کی طرح کھدا ہوا عشق تھا۔ تو کیا ماہین رضا تم آج دل ہار بیٹھی ہو اس کے آگے؟ پہلے ضد، پھر غرور، اکڑ، پھر وجود، اور اب دل۔ ہاں، دل جس کی تخت پر وہ برجمان تھا ایک بادشاہ کی طرح۔ وہ ہلکا سا شرما گئی تھی ہر وہ لمحہ یاد کر کے جو اس کے سنگ گزارا تھا۔ آج تو اس کے ہر ستم پہ بھی دل دھڑک رہا تھا۔ ماہین بیگم وہ زیر لب اپنا پکار کر شرما گئی۔ ہونٹ بے ساختہ مسکرا کر پاگل ہو رہے تھے۔ مما چوٹی کہاں ہے؟ مہا ہاتھ میں ہیئر آئل پکڑے میٹ کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ چھت پہ تھی، مما کچن میں مصروف تھی، مختصر سا جواب دیا انہوں نے۔ وہ اوپر آئی تو چھوٹی کپڑے پریس کر رہی تھی۔ چھوٹی، یہ سب چھوڑو، میرے بالوں کو آئل لگا دو۔ باجی آپ اور آئل؟ چھوٹی من کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں تو کوئی مسئلہ ہے تمہیں؟ آئل لگاؤ۔ وہ اس کے سامنے کرسی پہ بیٹھ گئی۔ یہ بتاؤ ذرا، یہ کسٹر اور کوکونٹ آئل کیا واقعی بال لمبے کرتے ہیں؟ مہا نے چھوٹی سے پوچھا۔ کس کے لیے؟ بیگم بھائی کے لیے کر رہی ہیں لمبے؟ باجی، چھوٹی نے شوق ہوتے ہوئے چھیڑا اسے۔ دل کے تار بج گئے تھے۔ چپ کر کے کام زیادہ کرو، باتیں کم کرو۔ وہ تیزی سے اس کے سر میں مساج کرنے لگی۔ مہا کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ 2 ماہ ہو گئے تھے اسے بیگم کو دیکھے ہوئے، اب تو ہر ٹائم اس کی یاد ستاتی تھی۔ پھپھو، وہ زارا کو پکارتی اوپر آئی۔ جی میری جان، انہوں نے ٹی وی بند کرتے ہوئے محبت سے دیکھا۔ پھپھو، وہی انڈے اور بیسن والا حلوہ بنا دے جلدی سے، بہت دل کر رہا ہے۔ وہ بڑے لاڈ سے ان کے گرد بازو ڈال کے بولی۔ ابھی بناتی ہوں۔ پھپھو خوش دلی سے اٹھی۔ پھپھو جب کچن میں گئی تو وہ چوری سے بیگم کے کمرے میں آ گئی۔ کوئی تصویر نہیں؟ وہ حیران ہوئی دیکھ کے۔ وہ محبت سے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ پہلے کبھی اس کمرے میں آئی بھی تو نہیں تھی۔ صاف ستھرا سمپل سا کمرہ تھا۔ باکس ریکس میں لگی ہوئی سائڈ ٹیبل، سلیقے سے سجا ہوا ٹیریس کا خوبصورت منظر اور اس کی خوشبو۔ وہ آنکھیں بند کر کے خوشبو کو محسوس کر رہی تھی کہ پھپھو کی آواز آئی۔ وہ تیزی سے اسٹڈی ٹیبل کے پاس سے گزری، اسکارف ڈار میں پھنس گیا۔ اس کو نکالنے کے لیے جیسے ہی اس نے ڈار کھولا، سامنے شاید نہیں یقیناً بیگم کی ڈائری پڑی تھی۔ وہ ڈور بند کر کے باہر نکل گئی اور پھر حلوہ کھانے کے بعد وہ جاتے ہوئے چپکے سے ساری ڈائریز اپنے ساتھ لے آئی۔